بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا درس نمبر 12 ہے اور اس درس کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفر، آدمی پر خدا کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، کیسی چیز سے اس کو پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفے سے اس کی صورت بنائی پھر اس کو اندازے سے بنایا۔ ثم السبیل یسر، پھر اس کو راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہیں گے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں جو اس کو حکم کیا تھا وہ اس کو بجا نہیں لایا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، سو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھر ہم نے اس میں گلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ترین ادب سکھلایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک نیک بندے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی فرمائی اور پھر قرآن پاک کی عظمت، اس کی بزرگی اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مان کر، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو نہ ماننے والے لوگوں کی نہایت سخت ترین الفاظ میں مذمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، آدمی پر خدا کی مار کہ وہ کیسا ناشکرا ہے کہ اس کو قرآن پاک جیسی عظیم المرتبت کتاب اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر عمل کر کے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، وہ تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اس کی تعلیمات کو نہ مان کر، اس کے احکامات کا انکار کر کے۔ اور یہ جو کفار و مشرکین ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے احکامات سے یہ منہ موڑ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تو تکبر ہے، ان کے دلوں کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ یہ ایک مہلک مرض ہے، روحانی امراض کی ماں ہے، اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ تکبر یہ تو ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس دل کے اندر یہ روگ ہوتا ہے، وہ دل عموماً حق بات کے تسلیم کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر انتہائی خطرناک بیماری ہے، یہ جس انسان کو لگ جاتی ہے تو اس انسان کو حق بات سے دور رکھتی ہے۔
کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر گھمنڈ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھمنڈ کو دور کرنے کا اور اس مہلک مرض کو دور کرنے کا گویا کہ آگے ان آیات کے اندر ایک مؤثر علاج بیان فرمایا ہے۔ اور اس ناشکر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں اس کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کس چیز پر اتراتا ہے، کس چیز پر اس کو گھمنڈ ہے۔ ذرا وہ غور تو کرے اپنے پیدائش پر کہ اس کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ ایک ایسے پانی سے اس کو پیدا کیا ہے جس کا نام لینا یہ گوارا نہیں کرتا۔ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کرتا ہے، بدن پر لگ جائے تو اپنے بدن کو پاک کرتا ہے۔ تو پھر یہ کس چیز پر اترا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے جس چیز کو اس کی غذا بنایا وہ ناپاک پانی، ناپاک خون، ہم نے اس کو اس کی غذا بنا دیا۔ کتنے مراحل سے اس کو گزارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا؟ من نطفۃ، نطفے سے اس کی صورت بنائی، انسان کے اعضا بنائے، اس کی شکل و صورت بنائی کہ دیکھو انسان، ہر ایک انسان دو آنکھیں، دو کان، ناک، منہ سب یکساں ہیں، مگر پھر بھی شکل و صورت کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ جس دل کے اندر تکبر ہو وہ اپنی پیدائش پر غور کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے جتنے دن اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھنا چاہا، ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، وہی اس کی غذا پہنچائی، وہی اس کی ضرورت کا سامان پیدا کیا، وہی اس کو اس کی ضرورت کا سامان پہنچایا، اور جب ہم نے دنیا میں آنا اس کا مقدر کر دیا تو جس راستے سے اس کو نکالا وہ کتنا تنگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تنگ راستے کو بھی آسان بنا دیا۔ نہ ماں کو نقصان ہے نہ بچے کو نقصان ہے کہ وہ اس تنگ راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی کہ اگر یہ نیکوکار ہے تو موت اس کے لیے نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت یہ مومن کا تحفہ ہے، اس لیے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنی ہیں، راحتیں اس کو ملنی ہیں، جنت کی نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمایا جائے گا، اور اگر وہ بدکار ہے تو پھر یہ اس کے لیے زحمت ہے، اس لیے کہ اب اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے، عذاب خداوندی کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَرَهُ، پھر ہم نے اس کو قبر میں رکھوایا۔ یہی نہیں کہ جانور کی طرح ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے اس کو مرنے کے بعد غسل دینے کا، اس کو کفن دینے کا، صاف ستھرا کفن دینے کا، اور پھر اس کو مٹی میں دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی نہیں کہ اس کو زمین پر ایسے ہی چھڑوا دیا، اس کو ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو اول مرتبہ پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان، تو اسی طرح اس کو جب چاہیں گے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ پیدا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے تو یہ تو انسان کا اس دنیا کے اندر آنا عبث بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یوں ہی عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر اس کو دوبارہ زندہ پیدا کر کے حشر کے میدان میں آ کھڑا نہ کرے اور حساب و کتاب نہ ہو تو پھر تو اس انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہے۔ ہمارا اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیا، اس کو فائدہ پہنچانے کے واسطے لگا دیا، اور رات و دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس انسان پر برس رہی ہو، بھلا اللہ تعالیٰ اس انسان کو یوں ہی بیکار پیدا فرما دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ملنا، یہ رات و دن کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان کو ملنا، اپنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ان مخلوقات کا خدمت میں لگنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنی اس دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کلا لما یقضی ما امرا، کہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اس کو جو حکم ہم نے دیا، قرآن جیسی عظیم دولت اس کو دی کہ یہ اس کے مطابق زندگی گزارتا، لیکن اس کے مطابق یہ زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنی ظاہری نعمتوں کی طرف اس انسان کی توجہ دلا رہے ہیں، اور گویا کہ آگے ان آیات میں تکبر کا ایک دوسرا مؤثر علاج یہ بیان فرمایا کہ انسان جس دل کے اندر تکبر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش میں غور کرے کہ کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ ان میں غور کرے، خاص طور سے وہ نعمت جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری، اور وہ کیا ہے؟ روزی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، وہ اپنے کھانے کو دیکھے، اپنے لقمے کو دیکھے کہ کتنے مراحل ہم نے اس کے اوپر گزارے، کتنے مراحل کے بعد یہ لقمہ تیار ہوا جو تجھ تک پہنچا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا زمین کے اوپر، پھر زمین کو پھاڑا اور مختلف غلہ جات چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ ہماری نعمتیں، ان میں غور کرے تاکہ ان نعمتوں میں ہماری غور کر کے اسے ہدایت کی توفیق ملے، دین حق کے قبول کرنے کی توفیق ملے۔ اور یہ جو نعمتیں ہم نے زمین سے تجھے دی ہے وہ اس لیے کہ تو ان سے فائدہ اٹھا سکے، اور تمہارے جانور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔